بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے را کے قاعدے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ تجوید کے اندر کچھ حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کو باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن را کے اندر 3 صورتیں ہیں۔ را کو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے، را کو کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، اور کبھی را کو موٹا اور باریک پڑھنا دونوں جائز ہے۔ را کے قاعدے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کچھ اہم چیزیں ہیں، ان کو آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو سبق کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر فتحہ یعنی زبر ہو اس حرف کو مفتوح، اور جس حرف کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہو اس حرف کو مکسور، اور جس حرف کے اوپر پیش یعنی ضمہ ہو اس حرف کو مضموم کہتے ہیں۔ ما قبل حرف کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والا حرف، اور ما بعد حرف کا مطلب یہ ہے کہ بعد والا حرف۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ را کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ را کو موٹا پڑھا جائے یعنی تفخیم کی جائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ را کو باریک پڑھا جائے یعنی ترقیق کی جائے۔ اور را کی آخری صورت یہ ہے کہ را کو موٹا پڑھنا بھی جائز ہو اور را کو باریک پڑھنا بھی جائز ہو۔ را کے یہ 3 احکام ہیں۔ اب بات کریں گے تفخیم کی پہلی حالت کی۔ را اس وقت موٹا ہوگا جب را کے اوپر فتحہ یعنی زبر ہو، جیسے رب، اور ربا کے اندر دیکھیں را کے اوپر آ رہی ہے زبر فتحہ، یہاں پر را مفتوح ہے اس لیے را کو موٹا پڑھا جائے گا، رب ربا نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ مثال ہے رسول، رسول، یہاں پر را کے اوپر فتحہ آ رہی ہے، را مفتوح ہے اس لیے را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ جس حرف کے اوپر فتحہ ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں اور فتحہ زبر کو کہتے ہیں۔ اگلی مثال دیکھیں الرحمن، الرحمن کے اندر بھی را مفتوح ہے یعنی را کے اوپر فتحہ ہے۔ یہ ہے تفخیم کی دوسری حالت۔ را جب مضموم ہو یعنی اس کے اوپر ضمہ پیش ہو، جیسے امر اللہ، امر اللہ، یہاں پر را کے اوپر پیش آئی ہے، ضمہ آیا ہے، را مضموم ہے، امر اللہ، امر اللہ۔ ایک مثال اور دیکھیے نصر اللہ، نصر اللہ، یہاں بھی را کے اوپر پیش ہے اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے، نصر اللہ۔ را کو موٹا پڑھنے کی تیسری حالت یہ ہے را جب ساکن ہو اور اس کا ما قبل مفتوح ہو، را جب ساکن ہو اور اس کا ما قبل مفتوح ہو۔ یہ اس کی مثال ہے، اس میں سمجھیے، اس مثال کے اندر را ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف ذال ہے اور ذال کے اوپر فتحہ آ رہی ہے، فتحہ یعنی زبر آ رہی ہے، اس لیے اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ اگلی مثال دیکھیے، اس مثال کے اندر بھی را ساکن ہے اور را سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر فتحہ یعنی زبر آئی ہوئی ہے اس لیے اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے، جیسے قرویتن، قرویتن۔ را کو موٹا پڑھنے کی چوتھی حالت یہ ہے کہ را جب ساکن ہو اور اس کا ما قبل مضموم ہو۔ آئیے مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ مثال ہے وَهْجُرْهُمْ، وَهْجُرْهُمْ، یہاں پر را ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف جیم ہے اور جیم کے اوپر پیش یعنی ضمہ ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جس حرف کے اوپر ضمہ ہو اس حرف کو مضموم کہتے ہیں۔ یہاں پر را ساکن ہے اور را سے پہلے والا حرف جو ہے مضموم ہے اس لیے اس را کو موٹا پڑھیں گے، وَهْجُرْهُمْ، وَهْجُرْهُمْ، وَهْجُرْهُمْ غلط ہوگا، وَهْجُرْهُمْ۔ اس مثال میں دیکھیں یہاں پر بھی را ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ مضموم ہے، غرفتن، غرفتن۔
را کو موٹا پڑھنے کی پانچویں صورت یہ ہے کہ را جب ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے عارضی کسرہ ہو، یعنی وہ کسرہ اصلی نہ ہو بلکہ وہ بعد والے حرف کے ساتھ ملانے کے لیے پہلے حرف کو کسرہ دیا گیا ہو عارضی۔ یہ مثال آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر دیکھیں تو یہاں میم ہے، اس کے نیچے یہ عارضی کسرہ ہے، اس لیے اس را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ جیسے امیر تابو، را کو باریک نہیں پڑھیں گے، جیسے امیر تابو یہ پڑھنا غلط ہوگا۔ یہ دیکھیں اگلی مثال کے اندر یہاں بھی نون کے نیچے جو کسرہ ہے یہ عارضی ہے، یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ نون کو را کے ساتھ ملایا جا سکے، اس لیے اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ جیسے انیروتبتم، 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 اس کو موٹا پڑھیں گے، اس کو باریک نہیں پڑھیں گے۔ انیرتبتم پڑھنا غلط ہوگا۔ یہ دیکھیں اگلی مثال کے اندر یہاں پر بھی نون کے نیچے کسرہ عارضی ہے، اس را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔ یہاں کسرہ اس لیے آیا ہے کہ نون کو را کے ساتھ ملایا جا سکے۔ جیسے لمن یرتضی، لمن یرتضی، اس کو باریک نہیں پڑھیں گے، جیسے لمن یرتضی یہ غلط ہوگا۔ را کو موٹا پڑھنے کی چھٹی صورت یہ ہے، را جب ساکن ہو اس سے پہلے حرف کے نیچے اصلی کسرہ ہو مگر را کے بعد حروف مستعلیہ مفتوح یا مضموم ہو۔ اس کو سمجھتے ہیں مثال سے۔ یہ مثال آپ کے سامنے ہے، یہاں پر را ساکن ہے، اس کے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ ہے، لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد آ رہا ہے اور اس کے اوپر فتحہ ہے، یعنی حروف مستعلیہ مفتوح ہے، اس لیے اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ میر صاد، میر صاد، میر صاد غلط ہوگا، میر صاد۔ یہ مثال دیکھیں، فرقتن، فرقتن، یہاں بھی را ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف مفتوح آ رہا ہے، یعنی قاف کے اوپر فتحہ ہے، اس لیے اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ فرقتن، فرقتن۔ ایک مثال اور ہے قرطاسن، یہاں پر بھی را ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے طا آ رہا ہے اور اس کے اوپر فتحہ ہے، یعنی حروف مستعلیہ مفتوح ہے، اس لیے اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ قرطاسن، قرطاسن۔ را کو موٹا پڑھنے کی ساتویں حالت یہ ہے، را جب ساکن ہو اور اس کا ما قبل بھی ساکن ہو مگر ساکن حرف یا نہ ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش یا زبر ہو۔ یہ مثال آپ کے سامنے ہے، القدر کے اندر را ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، اس سے پہلے یا نہیں ہے بلکہ قاف ہے اور قاف کے اوپر فتحہ ہے، یعنی زبر ہے، اس لیے اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ القدر، القدر۔ العصر کے اندر را ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر فتحہ ہے، یعنی زبر ہے، اس لیے اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ العصر، العصر۔ خسر، یہاں بھی را ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، یعنی ضمہ ہے، اس لیے اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ خسرو، خسرو، خسرو۔ را کو موٹا پڑھنے کی 7 حالتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ان کو اب یاد کر لیں۔ اب ہم پڑھیں گے را کو باریک کرنے کی صورتیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ را کو باریک کرنے کی صورتیں، سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ جب را کے نیچے زیر ہو، جیسے رجال، رجال، یہ را ہے، را کے نیچے زیر ہے، اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے۔ رجال۔ اس مثال کو دیکھیں، آخرین، آخرین، را ہے، را کے نیچے زیر ہے، اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے۔ را کو باریک پڑھنے کی دوسری صورت یہ ہے، را جب ساکن ہو اس سے پہلے حرف کے نیچے اصلی کسرہ ہو اور را کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو،
یہ مثال ہے فردوس، فردوس۔ اس مثال کے اندر را ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ ہے، اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے بلکہ دال ہے، اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے فردوس، فردوس۔ فرعون کے اندر بھی را ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ ہے، اور را ساکن کے بعد حروف استعلاء میں سے کوئی حرف نہیں ہے، فرعون، فرعون۔ اس مثال کے اندر بھی را ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے شربن، شربن۔ اگر را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف مکسور ہو، لیکن را ساکن کے بعد حروف استعلاء میں سے کوئی حرف ہو تو پھر را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ را کو باریک پڑھنے کی تیسری صورت یہ ہے، را جب ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہو، را جب ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہو، جیسے خبیر، خبیر۔ یہاں پر را ساکن ہے، اس سے پہلے یا ہے اور یہ ساکن ہے، اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے خبیر، خبیر پڑھنا غلط ہوگا۔ یہ مثال دیکھیں بصیر، بصیر۔ یہاں بھی را ساکن ہے اور اس سے پہلے یا ساکن ہے، اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے بصیر، بصیر۔ اگلی مثال دیکھیں خیر، خیر۔ اس مثال کے اندر بھی را ساکن ہے اور اس سے پہلے یا ساکن ہے، اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے خیر، خیر۔ را کو باریک پڑھنے کی چوتھی صورت یہ ہے، را جب ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے الحجر، الحجر۔ را ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اور وہ حا ہے، حا کے نیچے زیر ہے، اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے الحجر، الحجر۔ اس مثال میں دیکھیں الذکر، الذکر۔ را ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، اور کاف سے پہلے ذال ہے اور ذال کے نیچے زیر ہے، اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے الذکر، الذکر۔ ایک مثال اور دیکھیں السحر، السحر۔ اس مثال کے اندر بھی را ساکن ہے، اس سے پہلے حا ہے، وہ ساکن ہے، اور حا سے پہلے والا حرف سین ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے السحر، السحر۔ اور را کو باریک پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں جو آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے ایسی 2 صورتیں جن کے اندر را کو موٹا پڑھنا بھی جائز ہے اور را کو باریک پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہ ایسی صورت ہے جس کے اندر را کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور را کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور را جب ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے اصلی کسرہ ہو اور اس کے بعد کوئی حروف مستعلیہ مکسور ہو۔ آئیے مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہاں را ساکن ہے، اس سے پہلے فا ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اور یہ اصلی کسرہ ہے، عارضی نہیں ہے، اور را ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے، اور قاف حروف استعلاء میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور کاف کے نیچے زیر ہے، یعنی قاف مکسور ہے، اس لیے اس را کو موٹا پڑھنا بھی جائز ہے اور اس را کو باریک پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہ ایک صورت اور ہے، اس کے اندر بھی را کو موٹا پڑھنا بھی جائز ہے اور باریک پڑھنا بھی جائز ہے۔ را جب ساکن ہو، اس سے پہلے حروف مستعلیہ بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو۔ را جب ساکن ہو، اس سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو اور وہ ساکن ہو، اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو۔ یہ مثال آپ کے سامنے ہے
القطر القطر، اس را کو موٹا پڑھنا بھی جائز ہے اور باریک پڑھنا بھی جائز ہے۔ را ساکن ہے، اس سے پہلے طا ہے اور طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس سے پہلے قاف ہے اور قاف کے نیچے کسرہ ہے۔ ایسی را کو موٹا پڑھنا بھی جائز ہے اور ایسی را کو باریک پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہاں پر را ساکن ہے، پہلے صاد آ رہا ہے اور صاد حروف استعلاء میں سے ہے اور اس سے پہلے میم ہے اور میم مکسور ہے۔ مصر، اس را کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس را کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اس کی مشق کیجئے، اس کو یاد کیجئے تاکہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ سے لحن خفی نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔